بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، یہ مقدمہ ہے، نہیں برابر حسنہ اور سیئہ، حسنہ برابر نہیں، سیئہ برابر نہیں۔ حسنہ سے ایک معنی توحید، ولا سیئہ کا معنی شرک۔ الحسنہ دعوت الی القرآن، السیئہ دعوت الی ما اورث بالقرآن۔ الحسنہ دعوت الی القرآن، السیئہ دعوت الی ما اورث بالقرآن، جو قرآن کے معارض چیزیں ہیں ان کی طرف دعوت دینا، یہ سیئہ۔ تیسرا الحسنہ خوش خلقی، ولا سیئہ بد خلقی غلظہ۔ تو الحسنہ مضارعات مطلب کیا ہے؟ دو مقام، ایک مقام دعوت ہے، ایک مقام تحریض ہے، بلکہ تین مقام، ایک مقام دعوت ہے، ایک مقام تحریض ہے، ایک مقام مناظرہ ہے۔ کتنی چیزیں ہیں؟ اور چوتھا بھی ایک ہے، مناظرہ کے ساتھ ملاؤ تب بھی ٹھیک ہے، یعنی ایک میدان ہے، چاہے مناظرہ کا ہو یا جہاد کا ہو۔ پہلے میں نے بتایا دونوں ملتے ہوئے میدان ہیں، جہاد کا اور مناظرہ کا، دونوں مناسب مقام ہیں۔ جہاد بھی بزدل نہیں کر سکتا کہ اوپر بم کوئی آواز آئے اور نیچے اس کا دل ہی پھٹ جائے، ادھر سے کلاشن چلے، اس کے پاؤں ہی کانپ رہے ہوں، بزدل مجاہد نہیں بن سکتا، اسی طرح بزدل مناظر بھی نہیں بن سکتا۔ ہم نے ایک جگہ پہ تقریر کی، اس وقت بڑا عروج تھا اہل بدعت کے ساتھ مقابلے کا، 12 سال مقابلہ ہوا، رات دن ہماری کتابیں گاڑی میں رہتی تھی، ساری باندھی بدائی گاڑی میں، بھئی کہیں کوئی بک بک کرے تو پہنچو۔ بڑا مقابلہ تھا، اور ہمارا جو مد مقابل تھا ہر طرح مادی قوت سے لیس تھا، ایجنسیاں بھی ان کے ساتھ تھیں اور بھی بڑا کچھ تھا، لیکن ہم اپنے مدد آپ کے ساتھ، ہم ان سے بھی نپٹتے تھے اور اپنوں سے بھی نپٹنا پڑتا تھا جو ادھر درسگاہوں میں بیٹھ کے تبصرے لگاتے تھے، جو وہ پرانے منافقین تھے نا بھائی، دیہاتوں میں جا کے تو ہمیں خبریں پہنچتی رہتی، وہ وہاں پر تبصرے لگاتے تھے، ان سے بھی ہمیں نپٹنا تھا، اور یہ بڑا مشکل میدان ہوتا ہے۔ تو خیر ایک جگہ پہ ہم نے تقریر کی، تقریر کے بعد انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارے مناظر تشریف لانے والے ہیں، اب مناظرہ کر کے جاؤ گے۔ ہم نے کہا بہت خوشی، مسئلہ ہی نہیں، کتابیں ہماری گاڑی میں پڑی تھی، تو ہم نے کہا لے آؤ۔ 2-2.5 گھنٹے ہم نے انتظار کیا، مناظر صاحبان پہنچے، اب وہ اپنے ڈیرے پہ بیٹھ گئے، انہوں نے کہا تم ہمارے پاس آؤ گے۔ ان کا مقصد تھا کہ یہ کہیں گے نہیں نہیں تو ہماری ذرا ٹلو بن جائے گی، اور ہم کہیں گے وہ نہیں آئے، یہ کہیں گے وہ نہیں آئے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کے پاس آتے ہیں، آپ جہاں بیٹھے ہم وہاں آتے۔ اب اور پھنس گئے، ہم چلے گئے وہاں۔ ایک مناظر تھا، جھنگ کا، سفید داڑھی تھی اس کی، بڑا باروب شخصیت، سردیاں تھی، وہ ادھر بستر پہ بیٹھ گیا، ادھر بہرحال خلاصہ تنقیحات ہوئی۔ جب مسئلہ طے ہو گیا تو میں نے کہا مناظرہ کون کرے گا؟ کہتے ہیں میں کروں گا۔ میں نے کہا چلو سیدھے ہو، شروع تقریر کر۔ تو میں نے تھوڑا اس وقت تنقیحات میں تھوڑا آواز بھی اونچا تھا اور وہ تھوڑا سا لہجہ بھی سخت تھا، میں نے کہا چلو سیدھے ہو، کر تقریر شروع کر۔ یہ جب کیا بلا مبالغہ، اس کا جو ہے نا پاخانہ خطا ہو گیا،
اب بستر کے اوپر بیٹھا تھا تو جو ہی میں نے کہا شروع کر، اس کا نیچے سارا کام گڑبڑ ہو گیا۔ اب مسئلہ بن گیا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ مسئلہ کیا ہوگا۔ کچھ آوازیں تو آ رہی تھی لیکن شور زیادہ تھا، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ کیا مسئلہ ہوگا، ہم نہیں سمجھ سکے۔ وہ جو مناظرہ کروانے والے تھے وہ کزن تھے، دونوں، ہماری طرف سے ان کی طرف سے جنہوں نے جلسہ کرایا تھا۔ وہ جو ہمارا مد مقابل مناظر لایا تھا اس نے اس کو بلایا اپنے کزن کو، ادھر آ۔ میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے، صحیح ہم ادھر تھے وہ ادھر تھے، تو وہ اب چپ کر کے بیٹھ گیا، وہ تقریر نہ کرے۔ میں نے کہا شروع کرنا ہوئے، تقریر شروع کر۔ اب وہ ادھر دیکھیں یہ ادھر دیکھیں، تو اس نے اس کے کان میں کوئی بات کی، تو جب یہ کی تو اس نے کہا بھائی مناظرہ ہم نہیں کریں گے، مناظرہ ختم۔ مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا 3 گھنٹے آپ نے جہاں انتظار کروایا، مولانا رسول اللہ راشد صاحب بھی تھے اور بھی 1-2 آدمی میرے ساتھ تھا، میں نے کہا ابھی تک آپ نے انتظار کروایا اور آپ خود کہہ رہے ہیں مناظرہ نہیں ہوگا۔ مناظرہ ہوگا، آپ کہیں یا نہ کہیں، ہم مناظرہ کر کے جائیں گے، یہ کون سی بات ہے مناظرہ نہیں ہوگا۔ خیر صحیح غصہ آیا، وہ مجھے کہتے خدا کے لیے میری بات تو سنے۔ میں نے اسے 2-4 گالیاں بھی نکالی، میں نے کہا تو شاتی ہو کر بزدل ہے، مناظرہ کیوں نہیں ہوگا، ہر صورت میں ہوگا۔ وہ مجھے دروازے سے باہر لے گیا، مجھے کہتا ہے خدا کے لیے ہماری عزت کا مسئلہ ہے، وہ جو مولوی صاحب ہے اس کی نیچے شلوار خراب ہو گئی اور وہ اب کہتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، چپ کر کے چلے جائیں، تو ہم بھی شور نہ کریں، تم بھی، یہ رات کا معاملہ ہے اور خدا کے لیے مولوی کی عزت رکھ لو، تو اس کی عزت رکھ لو۔ میں نے کہا اچھا۔ خیر میرے ذہن میں بھی آ گیا یار اس کی اتنی بڑی بےزتی ہو گئی، تو چلو ٹھیک ہے۔ میں نے مولا دوسرے جو علماء تھے میں نے کہا او جی، وہ بھی مجھے کہ کیوں، میں نے کہا بس ٹھیک ہے، یہ جو مناظرہ نہیں کرتے، ہم نے 3 گھنٹے انتظار کیا، اب اس نے تقریر کرنی تھی، یہ ڈنگر تقریر ہی نہیں شروع کر رہا، تو یہ اگر تقریر کرے تو ہم جواب دینا، تو وہ کہتے مناظرہ بعد میں ہوگا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک۔ وہ جو مولوی صاحب تھے وہ مجھے دیکھنے لگے، یہ کیا کہہ رہا ہے، انہوں نے کہا مناظرہ ابھی، میں نے کہا آؤ نا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو وہ باہر آئے تو میں نے انہیں کہا یہ معاملہ ہے، انہوں نے کہا چلو دفع کر، اب اس سے کیا مناظرہ ہوگا، تو اس نے تو مناظرے کی سائڈ ہی بدل لی ہے، تو اس پر کون سا مناظرہ کر سکتے ہیں۔ تو خیر وہ جب وہ اللہ جس آدمی کو ذلیل کرنا ہو نا تو اس کے لیے انتظام بھی خود کرتا ہے۔ اب وہ خبیث جو بیٹھا تھا بسترے پر، بھئی تو بیٹھا رہے، جب ہم باہر نکلے تو وہ بھی کھڑا ہو گیا، جب کھڑا ہوا تو نیچے سارا بسترا وہ چھریش بنا ہوا تھا، تو اب اس کے اپنے لڑکوں نے دیکھ لیا اور ان لڑکوں نے شور کرنا شروع کر دیا، تو میں تو مولویوں کو کہا چپ کر کے آؤ، بس گاڑی میں بیٹھو، جاؤ، یہ جانے ان کا کام جانے، لیکن انہوں نے خود شور کر دیا ہمارے مولوی کا کھانا نکل گیا ہے، فلاں بسترا خراب ہو گیا، فلاں ہوا فلاں ہوا فلاں ہوا، تو یہ سارا وہ اگر بسترے سے نہ اٹھتا تو کچھ بھی نہ بنتا، وہ بسترے سے تو مناظر کو بہادر ہونا چاہیے، مناظر اگر ایسا ہو پھر اس کو بستر پہ نہیں بٹھانا چاہیے۔ اور یہی میدان مناظرہ۔ تو خیر بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ 3 میدان، ہر میدان کے الگ الگ طریقہ ہے، الگ الگ طرز ہے، ہر جگہ پہ ایک طرز نہیں چلتی۔ جو ہے عوام الناس کی دعوت، اس میں سب سے زیادہ سنجیدگی ہے، دلائل ہیں، سنجیدگی ہے، اور ایک ہے ترغیب حرض المومنین علی القتال، یہ میدان درس ہے۔ درس کے میدان میں یہاں پر تحریض ہے اور کفر، شرک، اہل بدعت، اہل شرک کے پول کھول کر طالب علموں کے سامنے رکھنا تاکہ ان کو حقائق کا علم ہو اور پتہ چلے کہ بدعتی کتنے لعنتی ہیں، مشرک کتنے بے ایمان ہیں، تو یہ مقام تحریض ہے۔ اور ایک ہے میدان مناظرہ، تو میدان مناظرہ یا میدان جہاد وہ قوت کا میدان ہے،
اور مد مقابل کو پچھاڑ دینے کا میدان نہیں. تو وہاں پچھاڑنے والی بات ہے. یہاں دعوت کس کا آ رہا ہے؟ دعوت اللہ کا. اس لیے اگر 3 مقامات آپ کے ذہن میں ہوں گے تو کسی آیت پہ اشکال نہیں آئے گا. کہیں قرآن نرمی کا حکم دے رہا ہے، کہیں قرآن سختی کا حکم دے رہا ہے، کہیں قرآن رگڑا دینے کا حکم دے رہا ہے. تو یہ 3 قسم کی آیات قرآن میں ہیں. ہر قسم کی آیت کو اس کے مطابق لگاؤ گے تو نہ تعارض ہوگا نہ آپ کو کوئی اشکال ہوگا. آپ کو میری بات کوئی سمجھ آئی ہے؟ اور تینوں میدانوں کا فرق بھی کرو. کئی ساتھی ہوتے ہیں وہ جو میدان تدریس کی گفتگو ہوتی ہے وہ میدان دعوت بھی شروع کر دیتی ہے، تو اس کا نقصان ہوتا ہے. کئی ایسے ساتھی ہوتے ہیں جو میدان مناظرہ کی گفتگو ہوتی ہے اس کو دعوت کے عنوان پہ لے آتی ہیں، اس کا بھی نقصان ہوتا ہے. تو ہر تینوں طریقوں کو اپنا اپنا حصہ دو گے اور تینوں طریقوں پر آیات موجود ہیں. تو جو دعوت اللہ اور دعوت توحید ہے اس کا میدان سنجیدگی ہے. اس میں سنجیدگی کے ساتھ کہیں تقابل ہو مولویوں کے ساتھ یا پیروں کے ساتھ تو پھر ان کو خوب رگڑا لگاؤ. یہ رگڑا قرآن نے خود لگایا ہے، سورہ بقرہ اسی رگڑے پر مشتمل ہے. تو یہ تینوں مقاموں کا لحاظ کرو گے. وقت بڑا تھوڑا ہے، میں سب کی مثالیں دیتا لیکن جہاں اب مجبوری ہے. دیکھو بھئی، لا تستوی الحسنۃ، نہیں برابر خوش خلقی اور بد خلقی، یہ برابر نہیں ہے. ادفع باللتی، مقام دعوت میں اخلاق سے دعوت دو، مدارات سے دعوت دو، اور خامخواہ لوگ جو مسئلہ سمجھنے آئے ہیں ان پہ غلظہ سختی نہ کرو، بد اخلاقی نہ کرو. ادفع باللتی، دفع کر، ساتھ دفع کر بدی کو، ہے یا احسن، ایسے طریق سے جو احسن ہے. تیری دعوت بھی احسن ہے، طریق دعوت بھی احسن ہو. فَإِذَا الَّذِي، بشرط سلامت طبعا. ہم گجرانوالا میں گئے تو وہاں پر ایک مولوی صاحب ہیں، اس نے بڑی کتابیں لکھی ہیں. تحصیل المنطق کی ایک اتنی موٹی شرح لکھی ہے اور بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. اور یہ للڑوں کا بڑا مولوی ہے، بڑا منطقی، اور کافی اس کی لمبی موٹی تازی کتابیں ہیں. تو میں جمعہ پڑھانے گیا تو اس کے رشتہ دار تھے. جمعے کے بعد وہ کتابوں کی گنڈڑی باندھ کے میرے پاس آ گئے. اچھا، میں نے نام تو اس کا سنا ہوا تھا لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ وہی ہے. شکل سے بالکل بیچارہ معلوم ہوتا تھا، سیدھا سادہ. تو وہاں پر ہم روٹی کے لیے بیٹھے تو وہ آ گیا، تو ملا، مجھے کہتے ہیں میں آپ سے مناظرہ کرنے آیا ہوں. میں نے کہا حضرت کا تعارف. جب تعارف کرایا تو میں سمجھ گیا یہ مولوی. میں نے اس کو جگہ دی، بڑے اچھے طریقے پہ اپنے ساتھ بٹھایا. میں نے کہا حضرت تشریف رکھیں، بٹھا دیا. خیر، گفتگو شروع ہوئی عذاب قبر پر. تو عذاب قبر پر اس نے 2 باتیں کی کہ اشاعتی اس قبر کو قبر نہیں مانتے. بہرحال وہ ایک گفتگو تقریباً 10-15 منٹ کی ہوئی کہ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ یار آپ کی بات تو ٹھیک ہے، آپ جو بات کہہ رہے ہیں آپ کی ٹھیک ہے. یہ نصرت العلوم کا ہے اور شیخ الحدیث بھی ہے، وہاں پڑھاتا بھی ہے. خیر، ہماری 1 گھنٹہ گفتگو ہوئی، ہر بات اس نے تسلیم کی. میں نے بھی بڑا پیار سے اس سے انداز رکھا، پیار سے سمجھاتا رہا. آخر میں وہ مکمل کہتا ہے مسئلہ آپ کا حق ہے. پھر اس کو ہم نے روٹی کھلائی، بڑی عزت کے ساتھ اس کو بھیجا. وہ جب گیا نا نصرت العلوم میں تو ان کو کہتا ہے یار آج مولوی خضر نے مجھ پہ جادو کر دیا ہے. میں گیا تھا، کتابیں لے کر گیا. اس نے ایسی گفتگو کی کہ میں وہ گٹھلی کتابوں کی کھول بھی نہیں سکا، کوئی کتاب نکالی بھی نہیں. اور کہتا ہے یار باقی اختلاف اپنے مقام پہ، لیکن اس مولوی سے بڑا مولوی اور محقق اور با اخلاق آدمی میں نے نہیں دیکھا. میں نے جو بات کی یہ اس کی بات تھی، یہ اس کا حسن ظن تھا، میں اس کے ناقل ہوں. تو
وہ میں نے نہیں دیکھا. جو بات بھی میں نے کی اس نے بڑے حوصلے کے ساتھ جواب دیا اور صحیح علمی جواب دیا جو نہ مجھے کتابوں میں ملا نہ کچھ. تو کہتا ہے میں تو مان کے آیا ہوں کہ مولوی خضر کا مسئلہ حق ہے، تم مانو یا نہ مانو. بعد میں ہم جاتے رہے، اس کا نام بھی مولوی قاسم ہے. بعد میں ہم جاتے رہے، وہ کبھی گڈڑیاں لے کے نہیں آیا. ایک دفعہ اس کے رشتہ دار تھے، اس نے مجھے کہا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. میں نے کہا جی آیا نو، جہاں وہ کہے ہم ملیں گے، اور اس کو کہو اگر گفتگو کرنی ہے تب بھی کریں گے. تو اس کے بعد اس نے میرے خلاف بولنا، کلاس میں بھی بیٹھ کے کہتا ہے کہ یار ایسا مولوی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. تو یہ ایک اثر ہوتا ہے، اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھو کہ فَإِذَ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ فرمایا انہو نہیں، پورا نہیں بنے گا لیکن بن ایسا جائے گا جیسے کوئی دلی دوست ہے اور قریبی ہے، متاثر ضرور ہوگا. تو آپ بھی اس بات کا خیال رکھیں، مخاطب کو بھی دیکھ کر جواب دینا چاہیے. بعض مخاطب اخلاق سے متاثر ہوتی ہے، وہاں بد اخلاقی نہیں کرنی. اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ جہاں جو آپ مناظرے کر رہے ہیں سنجیدگی کے ساتھ مناظرہ کریں، صرف آؤٹ پٹانگ باتیں نہ کریں، ادھر ادھر کی جو جھلے مارتے ہیں، کوئی کدھر کی کوئی کدھر کی، اور ایک دوسرے پہ حملہ آوری، ایک دوسرے کی بے عزتی، ایک دوسرے کے اکابر کی بے عزتی. تو ایسی باتیں شیطنت پہ مبنی ہوتی ہیں. صحیح مناظر وہ ہوتا ہے جو پوری سنجیدگی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اپنے عقیدے کو بیان کرے، اس پر دلائل دے. ہمارا وہ جو مرزائیوں سے مناظرہ ہوا تھا اس کی وجہ سے ہزاروں آدمیوں کو اللہ نے ہدایت دی، اور وہاں جو اس کو بلانے والے تھے انہوں نے خود ان کے نکاح میں نے حضرت نعمانی صاحب نے سٹیج پہ پڑھائے تھے، انہوں نے دوبارہ نکاح بھی پڑھوائے اور صحیح ہو گئے. مقصد ہے مناظرہ میں اگر اگلے آدمی کو طنز کرنا ہے وہ بھی طریقے سے کرو، بالکل پٹڑی سے اتر کر مناظرے میں طنز کرنا. مناظرہ صرف وقتی نہیں ہوتا، یہ مناظرہ بعد میں بھی لوگ سنیں گے. اس لیے مناظرہ گالم گلوچ کا نام نہیں، مناظرہ صرف ٹچکر بازی کا نام نہیں. پھر ہاں ایک آدھ اگر موقع پہ کوئی صحیح لطیفہ آ گیا تو اس کی تو بالکل ٹھیک ہے، اور اگر مناظر منہ پھٹ ہے اور بد کردار بد گفتار ہے پھر اس کا الا الذین ظلموا میں اس کا علاج بالمثل کرنے کی اجازت ہے. لیکن اس میں بھی آپ نے خیال یہ نہیں رکھنا کہ میرے مد مقابل جو مناظر ہے اس میں اب طالب الرحمان اور ہماری جو گفتگو چلی اس نے وہ تو ختم ہو گیا تھا، دوسرے کلم میں اس کا ہر چیز جواب دے گی، لیکن اس نے بعد میں مجھے تیش میں دلانے کے لیے گالیاں شروع کر دی. کوئی کدھر کی گالی، کیونکہ مطلب یہ تھا کہ یہ بھی گالیاں دے گا. اب میں گالیاں دیتا تو مناظرے کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے. اب وہ کلپ دیتا کبھی 2 منٹ کا، کبھی 4 منٹ کا، کبھی 5 منٹ کا، اور ایک ہی کی دن میں 6 کلپ آنے لگ گئے اور ترتیب ختم کر کے خالص گالیاں نکالنے لگ گیا. لیکن میں نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا گالیوں والا. اس کا اثر یہ ہوا کہ سینکڑوں بلا مبالغہ سینکڑوں اہل حدیث انہوں نے ہماری بات کو سمجھا بھی ہے اور بات کو سمجھ کے ان کے مسلک کو چھوڑ بھی دیا ہے اور وہ پکے ہمارے ساتھ آ گئے. تو مناظرے میں جو مقصد ہوتا ہے کہ اپنے دلائل کے ساتھ دوسروں تک حق مسئلہ پہنچاؤ، اور بقدر کفایت ٹچکریں آ جاتی ہیں، لطیفے آتے ہیں، وہ حسب موقع ہوں. آپ جو مناظر بن رہے ہیں آپ مناظر بنے سنجیدہ دلائل کے ساتھ، اخلاق سے گفتگو کرنے والے، علم کے ساتھ گفتگو کرنے والے، سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کرنے والے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ اہل علم لوگ ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کا مزہ آئے. ہمارے استاد قاضی صاحب بار بار کہتے تھے کاش یہ اشرف سیالوی میرے ساتھ مناظرہ کرتا. کیوں کہ اشرف سیالوی کے مناظرے میں سنجیدگی تھی. اس نے مولانا حق نواز کے ساتھ مناظرہ کیا، 6 گھنٹوں کا مناظرہ ہے، اور ایسا بے ایمان فصیح بلیغ ہے اور ایسا سنجیدہ اس نے گفتگو کی ہے، اس کی مثال ہی نہیں ملتی.
تو مناظر، کامیاب مناظر وہ ہے جو مناظرہ میں سنجیدہ گفتگو رکھے اور جہاں حسب موقع بات ہے وہ کرے. تو یہ تین میدانوں کا فرق کرنا ضروری ہے. ہمارے ساتھی یہ فرق نہیں کرتے. کانہ ولی حمیم